تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاحبوں، آج میں ایک ایسا قصہ، ایک واقعہ اور سچا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ مجھے یہ لفظ نہیں مل رہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے یا یہ ان دنوں کی بات ہے، لیکن بظاہر یہ واقعہ میرے علم میں انہی دنوں آیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے، مگر واقعہ ان دنوں کا ہے۔ فصیح الدین سہروردی ہماری نعت کی دنیا کے ایک بہت ہی معتبر اور بہت ہی اہم نام ہے۔ پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں اور جہاں جہاں اوورسیز پاکستانیز مقیم ہیں، اردو جانتے ہیں اور پنجابی جانتے ہیں، وہ فصیح الدین سہروردی کے نام سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم انہیں ایک نعت خواں کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن امر واقع یہ ہے کہ وہ جرنلزم میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہے، اخبارات میں کالم مدتوں لکھتے رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کے 29 ملکوں میں نعتیہ محافل میں حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رکھی ہے۔ پاکستان کے سارے چینلز میں پوری خلق خدا ان کو سنتی ہے۔ میں فصیح الدین سہروردی کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا، میں فقط تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جسے ہم ایک نعت خواں کی حیثیت سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں کیا واقعہ پیش آیا۔ فصیح الدین سہروردی نے ذاتی طور پر مجھے بتایا، اس کے بعد انہوں نے اپنی پہلی کتاب فصاحت کا سفر میں اس واقعے کو قلم بند کیا، اور پھر اس کتاب کی رونمائی کے موقع پر انہوں نے بہت بڑی تعداد کے سامعین کے سامنے یہ بات دہرائی۔ وہ واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں جو حیرت میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ جو ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک دنیا وہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دنیا روحانی دنیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کہاں کہاں کون لوگ اللہ رب العزت کے حکم پر اس دنیا کے کیسے کیسے معاملات چلا رہے ہیں۔ فصیح الدین سہروردی نے مجھے بتایا کہ میں اور الحاج محمد یوسف حج کرنے گئے۔ جس طرح کے پاکستانی زیادہ تر محلہ مسفلہ میں دور کی کسی ہوٹل میں ٹھہرتے تھے، تو ہم بھی کسی ہوٹل میں ٹھہرے تھے۔ ایک بار جب ہم باب السلام سے نکل رہے تھے تو راستے میں میری چپل ٹوٹ گئی۔ میں نے اس چپل کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور کہا ذرا ادھر ادھر دیکھیں، اگر کوئی چپل گانٹنے والا ہمیں نظر آ جائے۔ الحاج محمد یوسف جو بہت ممتاز، بہت بڑے نعت خواں تھے اور اب ہمارے درمیان نہیں رہے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہاں کہاں کوئی آپ کو چپل گانٹنے والا ملے گا؟ کہنے لگا نہیں، دکان آتی ہے تو نیا خرید لیتے ہیں۔ ہم پیدل جا رہے تھے، ہماری ہوٹل کے قریب ہی ایک چائے کا ڈھابا تھا، اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ایک موچی، یہ لفظ ادا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے لفظ ادا کرتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن میرے پاس اس کا متبادل کوئی نہیں ہے۔ ایک موچی کسی شخص کے جوتے پر پالش کر رہا تھا۔ ہم اس کے پاس گئے، ہم نے اپنی چپل ان کے سامنے رکھی اور میں نے اشارہ کیا تو الحاج محمد یوسف سامنے ہوٹل سے ایک کاغذ کی ٹرے میں 3 پیپر کپ میں چائے لے کر آ گئے۔ ایک میں نے پی، ایک الحاج محمد یوسف نے پی، اور ایک ہم نے جوتے گانٹنے والوں کو دی اور اپنی جوتی ان سے ٹھیک کروائی۔ بزرگ تھے، صورت شکل سے افغانی لگتے تھے، منہ اٹھا کر ہمیں دیکھا، پوچھا کہاں کے ہو؟ ہم نے کہا پاکستان سے۔ کہنے لگا اچھا، آپ کا وزیر اعظم کون ہے؟ ہم نے کہا جی نواز شریف۔ ہمارے ان کے درمیان یہ مکالمہ ختم ہو گیا، بات آئی گئی ہوگی۔ یہ 1999 کا ذکر ہے۔ 5 ماہ کے بعد میں دوبارہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے گیا۔ اصل میں مجھے 45 دن کے لیے، یہ میں بیان کر رہا ہوں فصیح الدین سہروردی صاحب کی زبان سے، کہ مجھے 45 دن کے لیے ساؤتھ افریقہ جانا تھا۔ میں نے وہیں اسی ہوٹل کے قرب و جوار میں ایک ہوٹل لی۔ یہ 10 تاریخ کا واقعہ ہے، 10 اکتوبر 1999۔ میں اکیلا تھا، عمرے کی ادائیگی کر کے میں اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے دن مجھے مدینہ منورہ حاضری دینی تھی سرکار کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد میں ساؤتھ افریقہ مجھے روانہ ہونا تھا۔ میں جب جانے لگا تو مجھے وہاں
وہی بزرگ مل گئے جو جوتیاں گانٹتے تھے۔ میں ان کے پاس اس دن رک گیا، وہ فارغ تھے۔ سلام کر کے کھڑا ہوا تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا کہاں سے ہو؟ یعنی یہ لفظ میں دہرا رہا ہوں، ان کی زبان میں نہیں سمجھ پا رہا تھا، مطلب سمجھ رہا تھا کہ جی پاکستان سے۔ وزیر اعظم کون ہے؟ کہ جی نواز شریف صاحب۔ یہ وہی مکالمہ جو 5 ماہ پہلے حج کے موقع پر انہوں نے پوچھا تھا۔ تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے منہ اٹھا کر مجھے دیکھا، اور جو لفظ انہوں نے ادا کیے اس کا مفہوم یہ تھا کہ نواز شریف ختم شد۔ میں بڑا حیران ہوا، اس لیے کہ میرا کوئی سیاست سے ایسا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ظاہر یہ خبر میرے لیے بڑے تعجب کی تھی، اور میں چونکہ اکیلا ساؤتھ افریقہ جا رہا تھا تو میرے ساتھ کوئی ہمراہ بھی نہیں تھا۔ یہ بات میں نے سنی، سوچا، پھر زیادہ توجہ نہیں دی، ان سے سلام دعا کر کے میں ہوٹل چلا گیا، پھر مدینہ منورہ گیا۔ مدینہ منورہ میں حاضری تھی، سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور میں ساؤتھ افریقہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ 12 اکتوبر کو جب میں جوہانسبرگ ایئرپورٹ ساؤتھ افریقہ پہنچا تو میرے میزبان مجھے لینے آئے تھے، جن میں ڈاکٹر عبداللہ، ڈاکٹر منصور احمد بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھے ریسیو کرتے ہوئے دونوں نے مل کر بیک وقت یہ پوچھا کہ تمہیں پتہ چلا؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا پاکستان میں کو ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹ دیا۔ میں حیران رہ گیا، اور میں نے ان کو بتایا کہ یہ بات مجھے ایک جوتے گانٹنے والے بزرگ نے 10 اکتوبر کو خانہ کعبہ کے سامنے محلہ مسفلا کے ایک ہوٹل کے قریب یہ بات بتائی ہے۔ یہ واقعہ میرے ذہن میں محفوظ ہے، اس میں کوئی غلو نہیں ہے۔ فصیح الدین سہروردی کہنے لگے اس دن میرا ایمان مضبوط ہو گیا کہ میرے رب نے ایک دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اور ایک دنیا اور بھی ہے جسے ہم روحانی دنیا کے طور پر ماہرین سمجھتے ہیں۔ سو اللہ کے نیک بندے ہمارے آپ کے درمیان جانے کس کس کام پر اللہ نے ان کو معمور کیا ہوا ہے۔ یہ بڑی حیران کن خبر ہے، لیکن اس کی صداقت میں، اس کی سچائی میں دو کلام نہیں ہیں۔ صاحبوں، اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔